میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے صلیب پر جو آخری صدا نکالی ہے، آخری آواز لگائی ہے، وہ خدا کو مخاطب کرتے ہوئے عرض کیا ایلی ایلی لما شبقتانی۔ اس کا تعلق خدا کے ان وعدوں سے ہے جو آپ کو دیے گئے تھے کہ میں تیری حفاظت کروں گا اور صلیب پر تجھے نہیں مارا جائے گا۔ قرآن کریم میں بھی اسی طرف اشارہ ہے کہ صلیب پر تیری موت نہیں ہونی تھی، اور اس وعدے کے خیال سے جب بظاہر اپنی جان نکلتی دیکھی ہے تو ایک انتہائی بے قراری کی دعا کہہ لیجئے یا ایک اظہار ہے درد کا کہ خدا کیا دیکھ رہا ہوں، یہ ہو تو نہیں سکتا، مگر کیا واقعتاً تو مجھے چھوڑ رہا ہے؟ میں نے اس کا موازنہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگ احد میں شمولیت سے کرتے ہوئے کہا کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی یہ وعدے تھے، اور آپ کو بھی انتہائی اذیت پہنچی ہے اس وقت، اور ایسی کہ جان کنی کی حالت پہنچ گئی، اور دشمن نے اعلان کر دیا کہ آپ شہید ہو گئے ہیں، لیکن ایک آواز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں نکالی کہ اے خدا تیرے وعدے کہاں گئے، بلکہ شوق شہادت لیے حاضر رہے اور اس بات کو چھوڑ دیا کہ اس کا کیا مطلب ہے، ان وعدوں کا کیا مطلب ہے۔ اس کے جواب میں مختلف ملکوں سے بعض سوال آئے ہیں، اور ایک وہ سوال کے مضمون یہ ہے کہ کیا آپ کے نزدیک حضرت مسیح بے صبر ثابت ہوتے ہیں اس سے؟ اس پر میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے بے صبروں سے مقابلہ کرنا تھا، نعوذ باللہ۔ کیا ایسی گستاخی کا کوئی مسلمان تصور بھی کر سکتا ہے؟ کیا میں بے تاجوں کا بادشاہ قرار دیتا آپ کو؟ میں نے تو تاجوروں میں سے اس عظیم تاجور کو چنا جس کے صبر سے آج تک دنیا متاثر ہے، جس کے صبر کے نتیجے میں کروڑوں نے اس کی عبادت شروع کر دی، جس نے جو اذیت خدا کی راہ میں اٹھائی ہے اس کی شاذ مثال آپ کو انبیاء کی تاریخ میں کہیں ملے گی۔ ان سے موازنہ کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ ہمارے آقا و مولا سب صبر کرنے والوں سے آگے بڑھ گئے، اور اس مضمون کو اس ابتدائی تمہید سے ملایا تھا جس میں یہ ذکر کیا تھا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام دراصل اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ صبر والوں میں ان کا ذکر بھی مناسب نہیں۔ تمام صبر والے جب پیچھے رہ جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا کہنے کے بعد وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، کہ تمام اہل صبر کو پیچھے چھوڑ گیا محمد، اس زمرے میں شمار نہیں ہو رہا۔ اب میں اس کا الگ ذکر کرتا ہوں، یہ ان لوگوں میں سے ہے جنہیں حظ عظیم عطا ہوا ہے، ایک ہی وجود ہے جس کو حظ عظیم عطا ہوا ہے، اور میرے نزدیک معراج ہی کی یہ ایک اور تفسیر ہے۔ انبیاء کی حکومت 7 آسمانوں تک ہے، ان 7 آسمان ہیں بنی نوع انسان کی جبلت اور خلقت کے لحاظ سے انتہائی عروج کے مقامات۔ تمام انبیاء اپنے ان مقامات تک جا کے ٹھہر گئے۔ ایک مقام جو بشریت کے لیے مقدر تھا وہ اس سے آگے کا مقام خدائی کے مقام سے ورے لیکن اس کی حدوں سے ملتا ہوا، وہ مقام معراج ہے جس کا ذکر ملتا ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بیان میں۔